شیخ صاحب، بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 میں سے 4 اپوزیشن کے پاس چلے گئے ہیں. کاف لیگ آپ کے ساتھ آ گئی ہے مگر پوری آئی ہے نہیں پتا چل رہا ہے. ایم کیو ایم نے ابھی تک اعلان نہیں کیا ہے. منہریف اراکین اپنی جگہ پر ہیں. آپ نے کیونکہ کہا تھا کہ تمام اتحادی ہمارا ساتھ دیں گے اور حکومت بچ جائے گی، کیا ابھی بھی پورا اعتماد ہے کہ واقعی یہ کام شروع ہو گیا؟ خانزادہ صاحب، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 3 تاریخ کو جو الیکشن ہوں گے اس وقت تو بڑا ٹائم تھا کہ اتحادی واپس آئیں گے. بال ٹو بال آخری بال تک عمران خان کھیلے گا، اتحادی واپس آئیں گے اور یہ 172 ووٹ پورے نہیں کر سکیں گے. یہاں مولویوں نے ایک جلسہ ضرور کیا، جے یو آئی نے. باقی تو آپ دیکھیں کیا حال ہے نون لیگ کے جلسے کا. آپ دکھائیں اس وقت یہ گجر خان کے قریب پہنچے ہیں، آپ دکھائیں. یہ تو مولویوں کے جلسے کو ایڈریس کرنے آ رہے ہیں. بلاول بھی شاید آ جائے. اور عمران خان نے ایک سمندر کو کل ایڈریس کیا ہے اور ایم کیو ایم بھی انشاءاللہ تعالی. میں نے آج آپ نے جیو کی 12:05 کی پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا ہے کہ 30-31 کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور 3 تاریخ کی ووٹنگ میں عمران خان انشاءاللہ تعالی جیتے گا. 1 سے جیتے 2 سے جیتے یہ 172 ووٹ نہیں پورے کر سکیں گے. مگر آج اپوزیشن کے پاس 161 اراکین تھے. اب قاف لیگ اگر آپ کے پاس آ گئی ہے، مگر چیمہ صاحب جو قاف لیگ سے انہوں نے کہا میں کابینہ سے استعفیٰ دے رہا ہوں اور عمران خان کے خلاف ووٹ دوں گا. 162 ہو گئے. اگر 4 باپ کے آ گئے تو 166 ہو گئے. صرف ایم کیو ایم گئی تو بغیر منحرف اراکین کے بھی 173 ہو جائیں گے اور خطرے میں حکومت نہیں پڑ جائے گی. مجھے باپ سے تو میرا پتہ نہیں ہے. ایم کیو ایم کی حد تک مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ پڑھے لکھے سمجھدار سنجیدہ لوگ ہیں، وہ ہو جائیں گے. اور جو طارق بشیر چیمہ ہے ان کے حلقے کا مسئلہ ہے، یہ چودھریوں کا مسئلہ، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وہاں پی ٹی آئی نے کسی بندے کو شامل کیا اپنی پارٹی میں کہ جو ان کے خلاف الیکشن لڑنے کا کینڈیڈیٹ ہے. اور اگر اس کو الیکشن کا مسئلہ ہے، ویسے طارق بشیر چیمہ میرے بھائیوں کی طرح وہ بڑا ضدی سا بندہ ہے، لیکن چودھری اس کو راضی کر لیں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ ووٹ مل جائے گا. اگر منحرف جن کو آپ کہتے ہیں ناراض اراکین، ان کی بھی ایک بڑی تعداد 30-31 تاریخ کو واپس آ جائے گی. وہ کیسے واپس آ جائیں گے؟ بڑی پوزیشن لی ہے وزیر اعظم عمران خان نے، کہہ چکے کہ یہ بکے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے چلائے گئے ہیں، کیا ان کو کوئی بلیک میل کر کے واپس لائیں گے؟ کس طریقے سے وہ اچانک واپس آ جائیں گے؟ اب پاکستان میں کیا ہے؟ یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے قومی اسمبلی میں. 50 سال سے اس اسمبلی میں ہوں. کس کو یاد ہے کسی کی تقریر؟ کس کو یاد ہے کسی نے کب کہا تھا؟ کس کو یاد ہے کہ یہی نواز شریف ہے جو بھٹو کی حکومت کی پھانسی کے بعد ضیاء الحق کے ساتھ ملے اور انہوں نے حکومت بنائی اور لندن میں بیٹھ کے جو باتیں کی ہیں، جو پلان ہوئے ہیں، وہ سارے ان کے گلے پڑنے جا رہے ہیں اور یہ ارلی الیکشن کی طرف ملک جائے گا. اور میں حج کے بعد الیکشن دیکھ رہا ہوں. یہ میری خواہش بھی ہے. میں نے پرائم منسٹر کو کل جلسہ میں میں نے مختصر ترین تقریر اس لیے کی کہ میں نے پی ایم کو یہ کہا کہ آپ پنجاب اسمبلی توڑ دیں. میں بہت پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اس وقت عمران خان کی مقبولیت کافی بہتر ہے اور معراج پہ ہے، لیکن عمران خان نے مجھے کہا تو جلسے میں نہ کہہ دینا، کل ہماری بات چیت جو ہے، معاملات جو چل رہے ہیں. مجھے تو ظاہر ہے میں ایک باخبر سیاسی ورکر ہوں. پاکستان کی اہم ترین خبروں کو مجھے روک کے رکھنا پڑتا ہے. مجھے تو پورا یقین ہے کہ 30-31 تاریخ کو یہ معاملات اور بہتر ہو جائیں گے. صاحب آپ سمجھتے زیادہ بہتر ہوتا کہ پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جاتا، دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جاتا، بجائے اس کے کہ جسے وزیر اعظم عمران خان وسیم اکرم پلس کہتے تھے؟ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ بطور کپتان وہ وسیم اکرم کو ٹیم سے ڈراپ کر دیں گے. انہوں نے عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس کہہ کے ڈراپ کر دیا ہے، جسے ڈاکو کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا. انہیں وزیر اعلیٰ اپنی پارٹی کی طرف سے نامزد کر دیا. بہتر تھا ڈیزالو کر دیتے، آپ کہہ رہے ہیں؟ شاہ زیب دیکھو، اگر پرانی باتوں پہ جاؤ دور چلی جائے گی. اچھا ہو گیا میں بات کروں گا تو چودھری جلدی خفا ہو جاتے ہیں کیونکہ میرا ان کے باپ دادے سے رشتہ تھا اور شجاعت کی ماں میری ماں تھی اور ہر عید پہ اور اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اب یہ اقتدار میں آ رہے ہیں. میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. ابھی تو دیکھیں نا اس کا پروسیس ہے. یہ جو بزدار کا ریزگنیشن ہے یہ گورنر کے پاس جائے گا، گورنر اسمبلی کو بھیجے گا. 8-10 دن تو ابھی لگیں گے. نئے کینڈیڈیٹس آئیں گے، الیکشن ہوگا دوبارہ پنجاب میں، لیکن مدر آف دی الیکشن 3 تاریخ کو ہے. مگر شیخ صاحب آپ کہا کرتے تھے نا نون میں سے شین نکلے گی، میم نکلے گی. شین، میم، نون سب ایک ہی کنٹینر پر کھڑے ہیں. حمزہ اور مریم ساتھ کھڑے ہیں. حکومت ہی تتر بتر ہو گئی. اپنے اراکین پہ الزام بھی لگا رہے ہیں، ان کی منتیں بھی کر رہے ہیں واپس آ جاؤ. شاہ زیب صاحب یہ صرف دکھانے کے لیے ایک ہے.
اندر سے مریم خوش ہوگی کہ جو شہباز شریف نے ایچکن سلوائی ہوئی ہے وہ نیکر بننے جا رہی ہے. اندر سے جو میں بات کہتا ہوں میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, میں خواتین کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتا. اندر سے یہ ویسے تو جب نتیجہ کھانے کا وقت آتا ہے میٹھا میٹھا ہاپ اور کوڑا کوڑا تھو. اور نواز شریف صاحب آئے نا جی, میرے پاس ایمبیسی کو آلریڈی میں نے آرڈر کیا ہوا ہے. صبح نواز شریف اپلائی کرے ویزے کے لیے, اگر بہادر ہے, بھگوڑے جو ہیں, اپلائی کرے, شام کو آئے, اس جلوس کو لیڈ کرے. یہ مریم اور حمزہ سے تو نہیں یہ جلوس لیڈ ہوتے جی. مگر پرویز الہی اتنی آسانی سے وزیر اعلیٰ پھر بن جائیں گے؟ کیونکہ ظاہر جس ڈویژن کی میں بات کر رہا ہوں حکومت کے اندر ترین گروپ ہے, چھینا گروپ ہے, علیم خان گروپ ہے, ان سب کو بھی منا لیا جائے گا. پرویز الہی صاحب منائیں گے یا وزیر اعظم خود منائیں گے؟ کیسے بنیں گے وزیر اعلیٰ؟ پرویز الہی خاندان سیاست کو سمجھتا ہے, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے. آپ کے پروگرام کے بعد شروع ہو جائیں گے فلانا گروپ بھی شامل ہو گیا فلانا. دیکھیں برائے وقت میں صرف ورکر ہوتا ہے. ہم تھے جنہوں نے قتل کے مقدمے گجرات میں لیے اور ہم نے کبھی فلوس چھرے والی بندوق بھی نہیں چلائی آج تک. ہم تھے جنہوں نے 7 سال شادی وال, کڑیاں والا, ممدی پور, مدینہ پور, گندے تھانوں میں ہم نے سالوں گزارے. لیکن ہم نے کبھی اس کا گلہ اس لیے نہیں کیا کہ ورکر کا قد کاٹ ہی اس وقت بڑھتا ہے جب وہ قربانیاں دیتا ہے. گجرات میں جلسہ ممکن نہیں تھا میرے بغیر, کر نہیں سکتے تھے یہ جلسہ, اور اس لیے کڑیاں والا انہوں نے مجھے قتل میں دے دیا اور میں دھکے کھاتا رہا. اور باقی جو آپ کہتے ہیں چھوٹی موٹ ٹک ٹک لگی رہے گی. مگر شیخ صاحب ایک بات بتائیں, ایک خط کی وزیر اعظم نے بات کی کہ جی ایک دھمکی آمیز خط لکھا گیا ہے حکومت کے حوالے سے. آج آپ نے دن میں کہا کہ آپ نے وہ خط نہیں دیکھا ہے. اب جو پاکستان کی لوکل سیکیورٹی ہے اس کے اہم ترین وزیر داخلہ نے خط نہیں دیکھا ہے, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں نہیں رکھا گیا, پارلیمنٹ میں کسی کو اس خط کا نہیں پتا ہے. حالانکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, اگر درست ہوا تو ہم وزیر اعظم کا ساتھ دیں گے. تو پھر کس نے دھمکی دی ہے؟ یہ وزیر اعظم کا اپنی پولیٹیکل مس مینجمنٹ کا معاملہ تھا, واقعی کسی نے دھمکی دی ہے اور وہ اس پر ڈال رہے اس کو؟ مجھے بتایا گیا, لیکن میں ذمہ دار سیاسی, اگر میں ریلوے میں ہوتا تو آپ کو فون کر کے بتا دیتا. میں وزارت داخلہ کے نیچے 22 آپ دیکھیں نا عسکری ادارے ہیں, رینجرز ہے, ایف سی ہے, کوسٹ گارڈ ہے, خیبر رائفل ہے, گلگت بلتستان ہے, کوئی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں. اگر میں ابھی آپ کو یہ کہوں, مجھے بتایا گیا لیکن میں یہ میڈیا میں شیئر نہیں کر سکتا. مطلب چلے آپ کو وہ خط کا بتا دیا گیا ہے, مگر یہ پولیٹیکل مس مینجمنٹ کا مسئلہ تھا کہ پہلے کوئی اور مینجمنٹ کرتا تھا, اب خود کرنی پڑ رہی تھی اور وہ کر نہیں رہے تھے وزیر اعظم, کیونکہ جب کرنا شروع کیا ہے تو قاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دے دی ہے, ایم کیو ایم کو ایک اور وزارت آفر کر دی ہے, اتحادی واپس ماننا شروع ہو گئے ہیں, منرف اراکین بھی کہہ رہے ہیں واپس آ جائیں گے. تو کسی اور پر ڈال رہے تھے, پیسوں پر ڈال رہے تھے, بیرونی سازش پر ڈال رہے تھے, اصل میں خود مینج کرنا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا. آ رہے ہیں نا آپ کو جاتے ہوئے تو بہت بڑی خبر دیتے ہیں, آتے ہوئے کہ آپ کو اچھے نہیں لگتے شاہ زیب. میرا مطلب ہے اس ملک میں سکون ہونا چاہیے, ارلی الیکشن ہونا چاہیے. میں جو میری اپوزیشن پارٹیاں ہیں جن سے میری سخت لڑائی ہے, جن سے میرے جوڑوں کراٹے ہیں, وہ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے. میری خود یہ ڈیمانڈ ہے کہ حج کے بعد اس ملک میں الیکشن ہونی چاہیے. اس کی مجھے سپورٹ حاصل نہیں ہے. ایک نالا لئی میرا مسئلہ ہے جس نے کل پرائم منسٹر نے خود اعلان کر دیا ہے. نالا لئی جو ہے میری زندگی کی آخری خواہش کا مسئلہ ہے, وہ فوراً میں اس کی کوشش کروں گا کہ جلد از جلد کام شروع ہو اور حج کے بعد الیکشن ہو جائیں جی. اور اگر یہ ڈیلے کریں گے تو یہ عمران خان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے. اگر ڈیلے کریں گے تو ظاہر اپوزیشن گھر تو نہیں بیٹھی رہے گی, وہ بھی سڑکوں پہ ہوگی, میدانوں پہ ہوگی, میڈیا پہ ہوگی. لڑائی تو آپ کے کیمرے پہ ہے, سب سے زیادہ آپ کے کیمرے کی لڑائی ہے. بہت دلچسپ بات آپ کر رہے ہیں کہ ملکی معیشت اس وقت ظاہر مشکل میں ہے, مشکل فیصلے کرنے ہیں, حکومت کمزور ہو جوائے گی. اگر سروائیو کر بھی گئی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ الیکشن کرائیں, مئی میں بجٹ دیں, الیکشن کے لیے جائیں اور آپ جولائی اگست میں ایک الیکشن ہو جائے, نیا مینڈیٹ لے کر حکومت آئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک بجٹ دینے کے بعد حکومت کو نئے الیکشن میں جانا چاہیے. اور جس کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے, میری یہ آواز ہے اور آج کے بعد میری 2 ہی آوازیں ہیں. نمبر 1 عمران خان کو ووٹ ملیں, نمبر 172 ووٹوں سے ان کے کم ہو, نمبر 2 نالا لئی, اور نمبر 3 ارلی الیکشن ایز سون ایز پاسبل آفٹر دی بجٹ. مگر آپ جولائی اگست میں الیکشن کی بات کر رہے ہیں, نومبر میں ایک اہم تعیناتی وزیر اعظم نے کرنی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کریں گے تو اگلا الیکشن مینج کرنے کے لیے وہ یہ سارا کا سارا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں کر پائیں گے. وہ
اس کو چھوڑ دینا. یہ تعیناتی جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تعیناتی جو ہے یہ بڑے سارے لوگ, آج میں خان صاحب کے پاس تھا اور آپ کے انٹرویو کے لیے ساتھ وہاں تھا, تو بہت سارے لوگ یہ باتیں شاتیں کرتے ہیں. یہ اتنا آسان سوال نہیں ہے جس کا آپ جواب مجھے سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب ہوگا. وقت آنے پہ اس کا بھی فیصلہ ہوگا. کوئی نہیں جا رہا, نہ باجوہ صاحب جا رہے ہیں, نہ عمران خان جا رہا ہے, نہ کوئی اور جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی نئے الیکشن ہوں گے, اور نئے الیکشن جو ہے وہ اس آزاد غیر جانبداران الیکشن ہوں گے. اور عمران خان جو ہے, جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, اس وقت کا تو وہ NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب ادارے جو 3.5 سال تک سیم پیج پر تھے, ابھی بھی اسی سیم پیج پر ہے؟ جب میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں سیم پیج ہے. میں نے یہ بیان اپنا آپ کے سامنے کبھی نہیں بدلا. ادارے ملک کے ساتھ ہیں, ادارے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے, اور ادارے کوئی ایک بندے کا فیصلہ نہیں ہے. سینکڑوں لوگ ہیں. وہ وقت چلے گئے جب تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے. ادارے میں 200 لوگ ہیں, 250 لوگ ہیں, 300, وہ تھنک ٹینک ہے سارے. اور جب میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں تھا, 4 سال ہو گئے ہیں کہ ادارے سیم پیج پہ ہیں, سیم پیج پہ ہیں. دوسری اپوزیشن سے بھی ملاقاتیں ہونی چاہیے, ان کی بھی باتیں سننی چاہیے, اور اس ملک میں ایک فیئر الیکشن ہونا چاہیے. جو جیت کے آئے اس کے حوالے حکومت کر دی جائے. اس میں ملک کی عزت بھی ہے, خدمت بھی ہے, اور اداروں کا بھی نام ہے, اور عمران خان کا بھی نام ہے. مطلب آخر میں یعنی ظاہر بلوچستان عوامی پارٹی نے حمایت کا اعلان کر دیا, چیمہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ خلاف ووٹ دیں گے, کوئی 166 کے قریب ووٹ مینج کر چکی ہے اپوزیشن. آپ کہہ رہے ہیں جو باقی کے 6 اراکین ہیں یہ نہیں مینج کر پائیں گے اور ہار جائیں گے, اور عمران خان وزیر اعظم رہیں گے. میں تو عمران خان صاحب کو جیتنا دیکھ رہا ہوں, اور ان کے بھی 5-10 اراکین ایسے ہوتے ہیں جو اس دن نہ آئے. 1 سے جیتے, 2 ووٹوں سے جیتے, 172 یہ پورے نہیں کر سکیں گے. جب ہم نے اسی طرح کہتے تھے, جب دیکھیں نا, اب آصف زرداری صاحب اس ملک کے سب سے شاطر سیاستدان ہیں, اور اتنی شاطر چالیں, ساری پیمنٹیں جتنی کر رہا ہے وہ آصف زرداری کر رہا ہے. نواز شریف وغیرہ تو بڑے ہی کنجوس لوگ ہیں. نواز شریف تو اپنے گھر سے جو کھانا کھا لیں یہی بڑی بات ہے, ورنہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملازموں کو کہتے ہیں ادھر سے داتا دربار سے لے آؤ جا کے کھانا. اس وقت کے حالات میں آصف زرداری نے یہ ساری شطرنج پھیلائی ہے, پیسہ اس نے انویسٹ کیا ہے. میری دعا ہے اور میری خواہش ہے, چاہے 1 ووٹ سے ہارے, آدھے ووٹ سے ہارے, انشاءاللہ تعالی یہ 3 تاریخ کو ووٹنگ میں ہاریں گے. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.